ٹھنڈی ہوائیں باد صبا لے کے آئی ہوں، رب کریم تیری عطا لے کے آئی ہوں، منزل ضرور مجھ کو ملے گی یقین ہے، میں اپنے گھر سے ماں کی دعا لے کے آئی ہوں۔ واہ بھائی کیا کہنا ہے؟ اب یہ 4 حصے میں بیٹا والوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں، دیکھیے گا۔ شرافت لے کے جاؤں گی، عنایت لے کے جاؤں گی، شرافت لے کے جاؤں گی، عنایت لے کے جاؤں گی، شرافت لے کے جاؤں گی، عنایت لے کے جاؤں گی، میں اس شہر محبت سے عقیدت لے کے جاؤں گی، میری قسمت ہے خدا کی مہربانی سے، میں کی نمائش سے محبت لے کے جاؤں گی۔ واہ آپ خوش مت ہوئیے، محبتوں کی ایک دکان ایٹا نمائش میں لگی ہے، وہاں سے لے کے جانا ہے، وہ آپ زیادہ خوش نہ ہو۔ شکریہ سر۔ حضرات آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان سے کیا حالات ہیں، میں نے بھی ان حالات حاضرہ پہ کچھ کہنے کی کوشش کی ہے، دیکھیے گا۔ نہیں اپنے وطن سے جس کو الفت میرا دعویٰ ہے، نہیں اپنے وطن سے جس کو الفت میرا دعویٰ ہے، کسی بھی رحم کے قابل وہ انسان ہو نہیں سکتا، نہیں اپنے وطن سے جس کو الفت میرا دعویٰ ہے، کسی بھی رحم کے قابل وہ انسان ہو نہیں سکتا، ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہی قرآن کہتا ہے، جو مظلوموں کا قاتل ہے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ واہ شکریہ حضرات، مجھے اچھا لگا کہ ادھر کا محلہ بھی جاگ گیا ہے، انہوں نے بھی مجھے اپنی دعائیں دی۔ میں وہ محترمہ جاگ تو ادھر والے بھی رہے ہیں، لیکن ادھر والے فی الحال دیکھنے کا کام کر رہے ہیں۔ نہیں اپنے وطن سے جس کو الفت میرا دعویٰ ہے، کسی بھی رحم کے قابل وہ انسان ہو نہیں سکتا، ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہی قرآن کہتا ہے، جو مظلوموں کا قاتل ہے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ شکریہ حضرات، 4 حصے اور پڑھنا چاہوں گی، دیکھیے گا بطور خاص۔ دیکھنا ہوگا زمانے کو دکھانا ہوگا، دیکھنا ہوگا زمانہ، جو بھی نفرت کیا کر کے آتے نیچا، ان کو سولی پہ سرے عام چڑھانا ہوگا۔ شکریہ حضرات، شکریہ۔ ایک مطلب ایک شعر کی غزل پیش کرنا چاہوں گی، بطور خاص پیش کرتی ہوں۔ منزل کی آرزو کو کچلنا پڑا مجھے، سنیے گا۔ منزل کی آرزو کو کچلنا پڑا مجھے، بے سمت راستوں پہ نکلنا پڑا مجھے، کہ منزل کی آرزو کو کچلنا پڑا مجھے، بے سمت راستوں پہ نکلنا پڑا مجھے، ترک وفا کی میں بھی تو قائل نہ تھی، مگر جب تم بدل گئے تو بدلنا پڑا مجھے، کہ جب تم بدل گئے تو بدلنا پڑا مجھے۔ شکریہ۔